بیٹھے. توجہ ہے آپ حضرات کی. امام اعظم تابعی ہیں, 80 صحابہ کے شاگرد ہیں, اور امام اعظم تمام ائمہ سے بڑے ہیں, اس لیے انہیں اپنے دور کا سب سے بڑا امام کہا جاتا ہے, اور مالدار بڑے تھے, بہت بڑے تاجر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے, امام ابو یوسف اور آپ کے درجنوں شاگرد بیٹھے تھے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی, درجنوں شاگرد بیٹھے. تو امام صاحب کچھ لکھ رہے تھے. مسند امام اعظم بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی, وہ آپ اس وقت رقم کر رہے تھے, لکھ رہے تھے. تو امام صاحب بیٹھے ہیں باغ کے اندر, ایک بچہ گیند لینے آ گیا. اس کی ڈیوٹی ہوگی, بچے ہمارے جب کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ تو ڈیوٹیاں بانٹ لیتے ہیں, اس کی ڈیوٹی تھی گیند پکڑنے کی. تو بچہ آیا باغ کے اندر, جہاں امام صاحب بیٹھے تھے, آیا نا, چھوٹا تھا بچہ ہے, 10-12 سال کا. امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیے. وہ بچہ ڈھونڈتا رہا جھاڑیوں میں, گیند ڈھونڈی, چلا گیا, وہ چلا گیا. امام صاحب کھڑے, شاگردوں نے بیٹھے تو کام شروع کر لیا. بزرگوں سے لوگ اتنے سوال جواب نہیں کرتے تھے, ادب میں رہتے تھے. تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر آ گیا. امام صاحب پھر چھوڑا سارا کچھ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. یہ میں دورے آج سے آپ کو 1300 سال پہلے کی, 1250 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں, تابعین کے زمانے کی بات. اب تو جدت کا زمانہ ہے نا جی. اب وہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کوئی 10 دفعہ آیا گیند لینے, اس کی ڈیوٹی یہ تھی. آتا تو امام صاحب کہتے ہیں میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے کہا حضور آپ بوڑھے آدمی ہیں, بار بار کھڑے ہوتے ہیں, چھوٹا سا بچہ رہنے دیں. تو امام صاحب فرمانے لگے تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے یہ میرے شیخ, میرے پیر, میرے استاد حضرت حماد کا پوتا ہے, یہ میرے شیخ کا پوتا ہے. آپ فرمانے لگے جس کے دروازے سے گزر کے میں نے اللہ رسول کا دروازہ تلاش کیا ہے, جس کے علم کی برکت نے مجھے در رسول تک, در خدا تک پہنچایا ہے, میں اس کی قدر نہ کروں. آپ فرمانے لگے میرے شیخ کے محلے سے کوئی جانور بھی آ جائے تو میں اس کا ادب کرتا ہوں, اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے ان کے سینے میں جو علم رچ گیا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم دینے والوں کی قدر کی ہے انہوں نے. اور شیر خدا کی تو بات ہی شیروں جیسی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میرا شیخ ہو گیا, استاد ہو گیا, وہ چاہے تو مجھے مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے. اور یہ تابعین نے سیکھا کہاں سے؟ صحابہ سے. 80 سال کے قریب عمر ہے جناب ابو ہریرہ کی, داڑھی سفید ہے, اور محدث امت ہے, امیر المومنین فی الحدیث ہیں, اور لوگ آپ کے گرد ہر وقت کٹھے رہتے ہیں اس لیے کہ سرکار کی حدیثیں سناتے ہیں. حضرت امام حسین کی عمر 40 سال کے قریب ہے, 40-50 کے بیچ ہے, کالی داڑھی ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں امام حسین. مدینے میں بارشیں مدینہ چوم کے گزری ہیں, چھوٹے چھوٹے جوہر ہیں, چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی کھڑا ہے. امام حسین اترے نیچے گھوڑے سے, پیر مبارک آ گیا گڑھے کے اندر, چھوٹے سے جو تھا وہ جوہر بنا ہوا, اس کے اندر پیر آیا تو کیچڑ لگ گیا. ابو ہریرہ 80 سال کے بزرگ, امت کے محدث, دور بیٹھے ہیں. اصلاں نال جے نیکی کریے, او بھائی نسلاں تاک نہیں بھول دے. دوڑے آئے, پگڑی عزت کی علامت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کو اتارا, اسے پھاڑا, جھٹ سے جھکے, امام حسین کا پیر صاف کرنے لگے. حضرت امام صاحب نے جلدی سے پیر پیچھے کی. حضور آپ بزرگ ہیں, میں جوان ہوں, آپ اتنے بڑے محدث ہیں, میرے نانا جی کے امتی ہیں, نہ ایسے نہ کریں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے, کہنے لگے بیٹے میں تیرا پیر صاف نہیں کر رہا, میں تو نسبت مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اصلا نال جو نیکی کریے تے ہو. دیکھیں نا حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر, اتنا بڑا شخص کہ نبی پاک نے فرمایا راجل صالح, عمر کا بیٹا بڑا نیک آدمی ہے. نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرنے والے مجاہد, امت کے بہت بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن عمر. جناب عمر فاروق, جب حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار نے وصال ظاہری فرمایا تو عبداللہ ابن عمر کے 3-4 بچے تھے, اور امام حسن کی عمر 7-8 سال کے بیچ تھی دونوں بھائیوں کی. یہ چھوٹے تھے, وہ اس وقت بھی صاحب اولاد تھے. مال غنیمت جب آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں, بڑا مال آیا تو تقسیم ہونے لگا, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو 25,000 دینار ملے, مجاہدوں کو حصہ مل رہا. انہوں نے جہاد کیا بڑی دیر سے, ان کو تحفے مل رہے ہیں 25,000 دینار. امام حسن اور حسین کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے 50,000 دینار دیے.
50 ہزار. عبداللہ ابن عمر گھر گئے تو اماں سے کہنے لگے سمجھ نہیں آئی, ابا جی میرے ہیں, دھیان دوسروں کا زیادہ رکھتے ہیں. کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھیں نا حسن حسین تو بچے تھے سرکار کے زمانے, میں اس وقت بھی مجاہد تھا, میری خدمات زیادہ ہیں, لیکن وہ دینے پہ آیا تو انہیں ڈبل مجھے سنگل. زوجہ کہتی ہے موڈ ٹھیک ہوا تیرے باپ کی تو بات کروں گی, ویسے جلالی بڑا ہے. ذرا طبیعت دیکھی نا اچھی ہے حضرت عمر کی, تو قریب گئی, کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی تھی. کر لو. کہنے لگی بچہ آپ کا شکایت کر رہا تھا کہ ان کو 50 اور مجھے 25, فرمایا بلا بیٹے کو. عبداللہ ابن عمر آ کے کھڑے ہوئے تو جناب عمر غصے سے لال سرخ, آنکھیں جلال برسا رہی ہیں. فرمایا عبداللہ تو نے حسن حسین سے مقابلہ کرنے کا سوچا کیسے؟ تو نے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کیسے کیا؟ کہا ابا جی وہ میری خدمات کے طور پر آپ دے رہے تھے اور خدمتیں گنوا بھی رہے تھے کہ یہ مجاہد ہے یہ مجاہد ہے, تو حضور آپ بیان کر رہے تھے تو میں نے استدلال کر کے ایک بات کہہ دی. میں چپ کر, تیری ماں کا نام کوئی فاطمہ ہے؟ تیرے باپ کا نام کوئی علی ہے؟ مجھے بتا کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ اور پوچھ اپنی ماں سے کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟